اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور دوسرا بڑا احسان یہ فرمایا کہ سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو گفتار کی بجائے کردار کا غازی بنے، دنیا کو تانے دینے کی بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرے، کیونکہ دنیا کی روش یہ بن گئی ہے کہ خود اٹھنا ہے تو دوسرے کو گرا کے اٹھو، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہمیں ساری دنیا خراب نظر آتی ہے، مگر اپنی کمی بیشی کے اوپر ہم شاید نظر ثانی آج تک نہیں کر پائے۔ دنیا میں 7.5 ارب لوگ بستے ہیں، اگر آپ اور میں مل کے سب کو ٹھیک کرنا چاہیں تو شاید مشکل ہے۔ اگر یہ ذمہ داری لے لیں کہ میرا گھر، میرا خاندان، میں کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہو جائے، تو امید ہے کہ ابتدائی یونٹ ہے، چھوٹی بنیاد ہے، اور اس کے اوپر جو کام کیا جائے گا اللہ اس میں برکت دے دے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ علماء کرام کے خطابات سن چکے ہیں۔ خواہش تو تھی کہ بیٹھ کے میں بھی سنوں، لیکن ایک لمبا سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دیدار، اس کا شرف بخشا، حاضری کو قبول کرے، لفظ لفظ کو اکسیر بنائے اور اخلاص پیدا کرے۔ دعوت کا مقصد قطعاً دل دکھانا نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہے، ہم جو کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں دلیل بھی رکھتے ہیں، تبھی اپیل کرتے ہیں۔ بات سنیے گا، دل کو لگے، ساتھ لے جائیے گا، اچھی نہ لگے تو زبردستی آپ کے ساتھ بھیجنے سے ہم رہے، چھوڑ جائیے۔ سب سے پہلے آغاز میں اپنا ذہن اچھی طرح واش کر لیں، برین واشنگ کر لیں، اور اپنے اعضائے وضو جس طرح دھوتے ہیں اس سے بڑھ کے دماغ کو پاکیزہ کر لیں کہ دنیا کے عظیم ترین عقیدوں میں سے اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ جسے توحید مل گئی اسے امید مل گئی۔ امید کیا ہے؟ کہ جو رب کے در پہ آ گیا ہے، امید ہے کہ رب کی رضا بھی پالے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
ساری دنیا بھی میرے ساتھ راضی ہو جائے، رب راضی نہیں تو سودا خسارے کا۔ رب راضی ہے، سارا جہان اور سارا جگ ناراض ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ توحید کیا ہے کہ تیری رب کی ذات بھی اکیلی ہے، ذات جیسا کوئی نہیں، صفات بھی یکتا ہے، ان صفات جیسی صفتیں بھی کسی میں نہیں۔ تیرے رب کے تصرفات، جمی معاملات، ان جیسے کسی اور کے تصرفات اور معاملات نہیں۔ تیرے رب کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ اختصار سے توحید کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد بات ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سیرت میں سب سے پہلی اساس کہ رب نے آپ کے آنے سے پہلے جو تمہید بندھوائی ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے اور پانی میں تھے کہ جب اللہ نے میرا نور پیدا کر دیا۔ یہ بنیاد لوگوں میں احساس بڑی مشہور ہے، بیان کی جاتی ہے، مگر 100% جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، کذب ہی نہیں، جھوٹ گھڑ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم تندور جلا کے اس پہ بیٹھ سکے یا چولہا جلا کے توا رکھ کے اس پہ پیٹھ رکھ سکے، ہمارے اندر ہمت نہیں۔ محبوب نے کہا تھا کہ جس نے میرے ذمے کو بات گھڑ کے لگائی اور وہ میں نے نہیں کہی تو وہ اپنے لیے جہنم کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بات جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری نے رحمت اللہ علیہ الموضوعات الکبیر میں، علامہ ابن الجوزی نے، دیگر ائمہ نے واضح کھل کے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا تعارف کہ آپ اس دنیا میں ابھی نہیں آئے، مگر تورات اور انجیل میں آپ کی خوشخبریاں دی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی دعائیں مانگی، یہاں تک قرآن کی تعبیر ہے اور تصریحات ہے، اشارہ مقصود ہے، وقت نہیں کہ تفصیل دوں، یہ برحق ہے اور سچ ہے۔ آپ اس دنیا میں کیسے آئے؟ بذریعہ ولادت اور پیدائش آئے۔ جنم کا عقیدہ، پیدائش کا عقیدہ، ولادت کا عقیدہ، میلاد کا عقیدہ، یہ دین کا، اسلام کا، شریعت کا، وحی کا، قرآن کا اور سنت کا عقیدہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان مل کے 249 ملکوں میں جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے، میں نے جس جس کو بھی ٹیسٹر لگایا، چیک کیا اور پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ محبوب پیدا ہوئے ہیں، جنم مبارک ہوا ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جہاں بات غلط ہو آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، دل میں نوٹ لکھیے گا، ساتھ لے جائیے گا، کہہ دیجئے گا کہ غلط کہہ گیا تھا۔ بات آفاقی لگے، انٹرنیشنل لگے، عالمی لگے، مدلل لگے، تو آپ کو یہ اپیل کبھی نہیں کروں گا کہ وہابی ہو جاؤ، بس یہ کہوں گا کہ جو کتاب و سنت میں حق ہے اسے لیجئے ضرور، اپنائیے۔
پیدائش کا عقیدہ، میلاد کا عقیدہ، ولادت کا عقیدہ پوری دنیا کے سارے مسلمان مانتے ہیں۔ مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا کہ جو یہ کہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے۔ آپ میں کوئی بیٹھا ہو کہ جس کا موقف ہو کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، تو میں سن بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، کیمرے کی آنکھ بھی اسے دیکھ سکتی ہے۔ یہ مسلمہ ایک حقیقت ہے جو ساری دنیا میں اس وقت پائی جا رہی ہے۔ اگر سبھی کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، کہ میرے خیال میں یا تو مائک میں مسئلہ ہے یا جو مووی والے ہیں انہوں نے مائک آگے کر کے لگایا ہوتا ہے جو پیچھے ہونا چاہیے۔ میں کر رہا ہوں حضرات سی وقار تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ فیصلہ لیتے جائیں۔ پوری دنیا میں سب مانتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بھی ہوئی، پیدائش بھی ہوئی، اور جس کی پیدائش ہو اس کا میلاد یوم میلاد ہوتا ہے۔ میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، آپ کی یہ ہے، آپ کی یہ ہے، اسے ہم یوم المیلاد کہتے ہیں عربی میں، پیدائش کا دن۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں تو پیدائش کا دن۔ اب جو دنیا کہتی ہے کہ جو میلاد کا منکر ہے وہ کافر ہے، یہ فتویٰ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے اور منبر و محراب دے رہا ہے۔ جناب جب دنیا میں کوئی میلاد کا، ولادت کا، پیدائش کا، جنم کا انکاری ہے ہی نہیں، تو اس جملے کی کیا ویلیو ہے کہ میلاد کا منکر کافر ہے؟ کافر کہنے میں مزہ بڑا آتا ہے، لیکن جسے کہا جاتا ہے تکلیف اس سے پوچھی۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ اور جناب یہ جو کفر کا فتویٰ ہے نا، یہ بڑا غیرت مند ہے۔ آپ جس کے ایڈریس پہ بھیجتے ہیں یہ جاتا ہے، ٹی سی ایس کے پارسل کی طرح۔ اگر وہ گھر والوں کا ایڈریس درست نہ ہو، واپس کہاں آتا ہے؟ بھیجنے والے کے پاس۔ کہیے، کھل کے کہیے، جتنی مرضی محنت کر کے کہیے، سغرے کبرے ملا کے کہیے، فلسفے جھاڑ کے کہیے، اگر پوری دنیا میں کوئی ولادت اور پیدائش اور جنم کے عقیدے کا منکر ہے ہی نہیں، تو جناب سوچئے گا ضرور فتویٰ کدھر لوٹ گیا ہے۔ آپ بھی اپنی اداؤں پہ غور کیجئے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بندہ گڑ سے مرتا ہو تو زہر سے مارنے کی ضرورت نہیں۔ یار ادھر کوئی حل کرو، یہ نو مسئلہ ٹھیک ہے۔ ایک بات کا فیصلہ ہو گیا، کوئی لڑنے والی بات کہ جناب کو شوق ہے کفر کے فتوے لگانے کا، لگا لیں۔ جو آپ نے ایڈریس بھیجا ہے اس ایڈریس پہ کوئی انکاری ہے ہی نہیں، اور اگر انکاری اور منکر ہی کافر ہے تو جناب وہ ملا نہیں مجھے۔ اگر ملا نہیں تو یہ کفر کا فتویٰ محبوب نے کہا لوٹ کے آئے گا، جسے کہا گیا ہے یا وہ ہے، اگر وہ نہیں تو جس نے بولا ہے وہ تو ہو گیا۔ دوسری بات میں یہاں دوہرا معیار بھی ذکر کر دوں اور ساتھ ساتھ چلتے بھی کر دوں۔ آپ نے کہا کوئی منکر نہیں، جو کہہ رہے تھے نا آپ منکر ہے، میں نے ان کی زندگی پڑھی، محرم سے دیکھنا شروع کیا اور ذوالحجہ تک کیا ہوں۔ آپ
بھی میرے ساتھ رہیں، چائے آگئی آپ کو نہیں ملنے لگی پریشان نہ ہو، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ سائڈ پہ رکھ دیں، میں بات کے دوران اس کو نہیں اور گفتگو کرنے دیں، آمد و رفت کو ختم کریں، محبت سے تشریف رکھیں۔ گزارش کر رہا ہوں، دنیا میں عقیدہ ولادت جنم اور پیدائش کا منکر کوئی نہیں، تو جے کوئی لب جاوے تو فتوہ جانا چاہیے نا۔ جی میں نے دیکھا جمادہ سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے ربیع کا، ربیع کے 2 مہینے ہیں، ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ میں نے ربیع الثانی میں دیکھا، جمادہ الاولیٰ میں دیکھا، جمادہ الثانیہ میں سنا، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں، پھر محرم میں، پھر سفر میں۔ 11 مہینے ہو گئے، 11 مہینے۔ اب ان 11 مہینوں میں میرے کان جب آواز سنتے ہیں تو اذان میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ یہ منبر و محراب نے سکھا کے پڑھا کہ 11 مہینے لگاتار دن رات باعث اجر باعث ثواب سمجھ کے پڑھا ہے۔ کتنے مہینے؟ 11۔ جب چڑھا نا ربیع الاول تو بولے بولے کہنے لگ پڑے کہ حضور کی آمد مرحبا، جشن عید میلاد النبی، میلاد کا منکر کافر ہے۔ اب میں نے جب یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے جملے کو پڑھا ہے تو پتہ ہے کیا ملا ہے؟ کہ آپ اللہ کا نور ہے۔ اور جب قرآن کو پڑھا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رب کا نور پیدا ہوا ہی نہیں، رب کے نور کا جنم بھی نہیں، ولادت بھی نہیں، میلاد بھی نہیں، یوم میلاد بھی نہیں، ابھی تک نہیں پہنچے آپ۔ اگر آپ رب کا نور ہیں تو رب کا نور نہ اس کی جنم، نہ اس کی پیدائش، نہ اس کی ولادت۔ فتوہ چیک کرنا کدھر جا رہا ہے؟ 12واں مہینہ جب چڑھا تو امت مسلمہ کا وہ عقیدہ جو مسلمہ ہے اس کو لے کے اس کے شروع میں لفظ عید لگایا، اس کے شروع میں جشن لگایا۔ اگر کسی پڑھے لکھے بندے نے بنایا ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتا کہ میں نے آب زمزم کا پانی پیا ہے۔ اردو کے ٹیچر تشریف فرما ہے، اگر میں جملہ لکھ دوں کہ میں نے آب زمزم کا پانی پیا ہے اور نمبر ہو 1 تو آپ مجھے دیں گے؟ بھئی اردو کے ٹیچر پنجابی والے نہیں پوچھن دیا جائز ہے نہیں نس کیوں؟ آپ کا معنی بھی پانی، آب زمزم کا پانی، زمزم کے پانی کا پانی، ایسی عجیب بات ہے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن کا معنی بھی خوشی، عید کا معنی بھی خوشی۔ یہ کسی بیچارے نے نا میں بہ کے کڑھن دی کوشش کی تھی لیکن کڑھیا نہیں گیا۔ یہ 12 کے دن بیچاروں کو جوش رہتا ہے اور شدت میں آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ منا لینے دیں، چلو 11 مہینے نہیں تو 12ویں مہینے تے آئے نہ منیا پہ جمے نے۔ اور شاید آپ کو
میری پوری جماعت میں کوئی خطیب ایسا نہ ملے جو کہے کہ انہوں نے منا لینا، منائیے، زور لگائیے، کہیے کہ میلاد ہوئی ہے، کہیے کہ پیدا ہوئے ہیں، کہیے کہ جنم ہوا ہے، کہیے کہ میلادت بعد سعادت ہے، ثابت کیجئے کہ میلادت کا دن ہے، کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے تو ثابت نہیں ہو سکتی، آج تک نہ کوئی مائی کلال کر پایا ہے۔ اگر رب کا نور ہے اور آپ یہ ثابت کر رہے ہیں تو آپ نے 11 مہینوں میں جو محل بنائے تھے آج توڑ رہے ہیں، آج توڑ رہے ہیں۔ تمہارے محلے میں اور علاقے میں گاؤں میں پتہ نہیں سی لالی چ کرتے سی کہ نہیں، اسی تو چھوٹے ہوندے نا مٹی دے گھر بنائیں سی، واہ دیر بنائی جائے سی، جدوں تھک جانا نا تو اٹھ کے کہنا ہتھاں نال بنایا سی تے پیراں نال ٹایا ہے، پاؤں مارنے توڑ کے سارے ہو جاتے ہیں۔ یخربون بیوتہم بے، اپنے ہتھی بنا کے 11 مہینے محنت کر کے اور اچھی اچھی کہہ کے سپیکر چ بول کے جے 12ویں مہینے انہوں اپے ڈیگ لیا تو فائدہ۔ کچھ بچے ہوتے ہیں غبارے میں ہوا بھرتے ہیں اور بھری جاتے ہیں، کوئی دوجا پن مارے تو دکھ بہتا ہوتا اگر آپ ہی پاڑ لینا۔ جوس پیا اور پی کے ڈبے میں ہوا بھری اور اوپر پاؤں رکھ کے مارا، پٹاکا مار کے پھر خوش ہوتا۔ کی خیال؟ میں نے اگر کچھ اونچ نیچ والی بات کی ہو تو چھوڑ دیجئے گا، یہاں تک تو ہم ان کو لے آئے ہیں، باتوں ہی باتوں میں کچھ اور کھل جائیں گے، 2-4 ملاقاتوں میں پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ کی کری اور کس حصے میں اس وقت جو ہے وہ ہم جی رہے ہیں۔ ان چیزوں کو جب آپ اور میں سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی، پہلا سٹیپ کلیئر ہو گیا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا، آپ ولادت کو، میلاد کو، جنم کو، پیدائش کو مانتے ہیں؟ یہ کتی چوڑا والی سارے ڈالے کھاندے پینے رہے، سارے نہ سمجھو، قرآن پڑھو، سارے سمجھو، تسی ایتھے ہوا کے بیٹھو، پھر تشریف رکھو، دوبارہ اٹھن دی لوڑ نہیں۔ قرآن سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن سے جو ان کو سمجھ آئی ہے وہ شاید آپ نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کا رائے کا ادب اور احترام کرتا ہوں، لیکن نتیجہ جب نکلے گا اس کے بعد دیکھنا انشاءاللہ۔ دوسری چیز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ آپ کی ذات کی حقیقت کیا ہے؟ جناب تو ڈبل مائنڈ ہو گئے، کبھی کہتے ہیں پیدا ہوئے اور کبھی کہتے ہیں رب کا نور۔ جو ڈبل مائنڈڈ ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں، جو کلیئر ہیں وہ ذرا میرے ساتھ ہیں۔ اللہ الرحمن کہتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، تیرے رب جیسا ہونا تو دور کی بات ہے، تیرے رب کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جی، آپ جیسا کوئی نہیں، تو یہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب آیا، کہا یہ سورت پڑھو گے، کہتے ہو نا کہ دجال کے فتنے سے بچو گے۔ دجال کے بڑے فتنوں میں سے فتنہ یہ ہے کہ انسان کسی انسان کو رحمان کے ساتھ ملا کے رب کا جز بنا دے۔ رب نے یہودیوں کو کیوں رگڑا؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کفر یا بول بولا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ 1/3 ہے، 1/3 ہے۔ عیسیٰ مریم روح اللہ مل کے اللہ بنا ہے۔
ہر بندے کے قرآن پڑھنے کا اپنا انداز ہے، میں آیات سے استشہاد لیتا ہوں، رکوعات نہیں پڑھتا، وہ کرنی ہو تو قرآن مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں۔ اللہ جی آپ نور ہیں، عزیر کو کسی نے بیٹا بولا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، عیسیٰ کو بیٹا بولا آپ نے کفر کہہ دیا، امت محمدیہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر کو کیا کہے؟ جواب آیا ہم خود ان سے کہلوا دیتے ہیں، اور سورہ کہف ہے، مالک فرماتے ہیں کل میں اکثر کہا کرتا ہوں، دو نقطے والوں کل میں کسی بھی جگہ کھانے کا مال نہیں ہوتا، کہنے کا ہوتا ہے، بولنے کا ہوتا ہے، سنانے کا ہوتا ہے، اظہار کا ہوتا ہے، اعتبار کا ہوتا ہے۔ کل معلوم کہیے کیا؟ انما، اننا کے بعد ما جہاں آتا ہے حسن اتنا کر دیتا ہے کہ گھیر کے 100% خالص، اے سے لے کے زی تلک، اے سے لے کے زیڈ تلک، الف سے لے کے یا تلک، پورے کا پورا من وان 100% بغیر کسی کمی کے خامی کے، ابتدا تا انتہا، انما سوائے اس کے کوئی اور سوچ ہے ہی نہیں، صرف اتنی ہے آنا یاد رکھنا۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں اس آنا کے کرشمے احباب کی نظر کروں گا، اللہ سمجھ دے دے، کیونکہ میں نے سیرت اور ختم نبوت دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ پریشان نہ ہونا، آج میں 45 منٹ سے زیادہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، حد 1 گھنٹہ، لیکن آج سفر میں 3 گھنٹے لگ گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی اشارہ سمجھ گیا گیا؟ کچھ 5-10 منٹ اوپر ہو گئے تو کوئی بات نہیں، حضرات سی بتا، صبح جمعہ رات ہے، چاول کھا کے روزے کی نیت کر لیں۔ میرے محبوب کی ذات کیا ہے؟ عقیدہ بڑا تھا، رب کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، رب کی ذات نور ہے۔ محبوب کی ذات کیا ہے؟ کہا محبوب کہو انما انا، میں اس کے سوا کچھ اور ہوں ہی نہیں۔ کیا ہے آپ؟ بشر، میں بشر ہوں۔ یا بڑے سارے لوگوں کو بریکٹ میں لکھنا پڑا، محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کیسے؟ عاجزی کے ساتھ۔ یا کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ وحی ہے، یہ ابلاغ ہے، یہ تبلیغ ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، رب نے جو بھیجا ہے وہ پہنچاؤ، پہنچایا محبوب نے۔ انما انا بشر، ایک دفعہ محبت سے کوئی مسلمان بشر پڑھے گا قرآن میں سے، محبوب کو بشر کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھے گا۔ یار بولے گا گستاخی کی ہے، گستاخی تو میں تیری گھسیٹتا ہوں نا، لے کے آتا ہوں ذرا تھوڑا اگلے پانی میں، پہلے آ تو صحیح۔ اللہ نے صرف بشر نہیں بولا، کچھ آگے بھی بولا، مثلکم، تمہاری طرح، تمہاری مثال۔ لا اپنے ساری دنیا اکٹھی کر لیا، تجھے شوق ہے کفر کے فتوے لگانے کا، گستاخی کا، تو یہ فتوہ پہلے اللہ پہ لگا، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، پھر فتوہ لگا اگر لگانا ہے، تیرے میں جرت بڑی آ گئی ہے، گستاخی کہہ کے یہ جبریل امین بھی لگا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، آنا بنی اسرائیل کے پاس تھا، چلا بنی اسماعیل کے پاس گیا ہے، ہمارا دشمن۔ اللہ نے کہا کہ اس کا دشمن میں اس کا دشمن۔ فتوہ لگانا ہے تو قرآن پہ لگا۔ اسی سورہ کاف میں اصحاب کاف کے کتے کو تو جنت میں لے جاتا ہے، وہ جناب ہوتے پہ اشارہ ہے، یہ کلیئر کٹ 100%، 100%، سوائے اس کے کچھ اور میں ہوں ہی نہیں، بشر ہوں، مثلکم۔ وجود میرا رب نے جیسے بشر کا بنایا ہے ویسے میرا بنایا ہے۔ بھئی ہم نے بھائی کے برابر کہہ دیا ہے،
تیرے اپنے دماغ میں بات آ گئی، ہم نے نہیں کہا، رب نے کہا ہے مثلکم، جیسے تمہیں بشر کو میں نے ماں باپ سے بنایا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبداللہ کا در یتیم آمنہ کا لال بنایا ہے، یہ ہے مثلکم۔ جیسے بشر کا باپ ہوتا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہے مثلکم، بشر کی ماں ہوتی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہے مثلکم۔ بشر کا ددیال ہوتا ہے، محبوب کے ددیال ہے مثلکم۔ بشر کے چچے تائے ہوتے ہیں، محبوب کے چچے بھی ہیں، نہیں چچے نہیں، جیڑی ساڑی ٹرم ہے نا خاص کے چھوٹا چاچا ہوتا ہے، عربی میں ہم چلتا ہے، آپ کے تائے بھی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں بشر کی، محبوب کی پھوپھیاں بھی ہیں مثلکم۔ دادا دادی ہوتے ہیں، محبوب کے دادا اور دادی بھی ہیں مثلکم، یہ ہے مثلکم۔ جدے ہوتے پریشانی ہو گئی ہے ویرے اور بڑی جلدی کڑ کے ادھروں ادھروں جاڑا نے لاؤ تو چھڑو تے اڑاؤ، یہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہی سمجھا رہا ہوں، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، تو سوات اعظم میں ملتا ہے، جلسے جلوسوں میں ملتا ہے، ڈنڈا سوٹا ڈاؤٹ پاؤ میں ملتا ہے، ہلے گلے میں ملتا ہے، للا للا میں ملتا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دلیل پڑھ ضمیر کو جگا، اپیل کر شاید مان جائے، شاید سن لے۔ مثلکم کی سمجھ آ گئی؟ تھوڑی اور اگے ٹوری ہے۔ مثلکم، بشر کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے، محبوب کو ضرورت تھی، مثلکم، بشر شادی کرتا ہے، محبوب نے شادی کری، شادی کرنے میں مثلکم، بشر کی بیویاں ہوتی ہیں، محبوب کی بیویاں ہیں، غصہ نہ کر دیا جائے، میں سیدھا ہی کر دینا ترجمہ، بشر کی بیوی ہوتی ہے، محبوب کی بیوی ہے، بشر کی اولاد ہوتی ہے، محبوب کی اولاد ہے مثلکم، بشر کے سسرال ہوتے ہیں، آپ کے سسرال ہیں مثلکم، ننیال ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہیں مثلکم، بشر کو پیٹ لگا ہے، بھوک لگتی ہے، محبوب کا پیٹ بھی ہے، بھوک بھی لگی ہے، اور آپ نے پتھر بھی باندھے ہیں مثلکم۔ محبوب کو تنفس کے لیے سانس کی ضرورت، بشر کو ضرورت مثلکم۔ لوگوں سنیے، چوٹ لگے بشر کو درد ہوتی ہے، محبوب کو بھی تکلیف ہوتی ہے مثلکم۔ بشر کو قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا پڑتا ہے، محبوب بھی بیت الخلا گئے مثلکم۔ بشر کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، محبوب سوتے ہیں، جس کو پہرے دار کھڑا کیا وہ بھی سو گیا، محبوب بھی سو گئے مثلکم۔ نماز صحابہ کی بھی قضا ہو گئی، آپ کی بھی قضا ہو گئی مثلکم۔ میں اگر چلاؤں نا تو پوری زندگی مثلکم پہ، بشریت کے جو عوارض ہیں اللہ نے محبوب کے ساتھ رکھے ہیں، ادھر آتے ہیں تو پخانہ شریف پہ بھی باتیں چلی جاتی ہیں، محبوب کا بولو براز، اگر رب کا نور ہے تو ذرا رب کا، لیکن کیا کروں، یہ وائرس شرک کا بدعت کا چیز ہی ایسی ہے، جہاں آتا ہے وائرس موبائل ہیلڈ کر دیتا ہے، لیپ ٹاپ ہیلڈ کر دیتا ہے، سسٹم ہیلڈ کر دیتا ہے، تو دماغ ہیلڈ کیوں نہ ہو؟ وہ جناب آپ نے گستاخی کری ہے نہیں، مثلکم، یہ آپ کی ذات ہے۔ اگر رتبہ پوچھنا ہے تو آگے آ رہا ہے یوحا الیہ، ہم پہ وحی نہیں ہوتی، آپ پہ وحی آئی ہے، ہمارے پاس جبریل نہیں آتے، آپ کے پاس جبریل آئے ہیں، ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے، آپ کو میسر ہے، ہمارا رابطہ آسمان سے ایسے نہیں ہے جیسے وحی سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یوحا الیہ، میرے پاس وحی آئی ہے، اور وحی نے آ کے کہا کیا ہے کہ محبوب تسی نور جے، محبوب تسی، اگلے لفظ سنو، سیم وزن ہے، ترازو نہیں تول کے رکھ دیے رب نے،
یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میں بشر ہوں نور نہیں. کیا مانا؟ جیسے انما انا بشر، ایسے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. تمہارا رب اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا حصہ کوئی نہیں، صرف اور صرف ایک ہے، دوجا کوئی نہیں. only one ہے، without anyone ہے. قل هو اللہ احد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد ہے. یہ رتبہ ہے، اور رتبے نے کیا بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں، وہ یہ نہیں ہے. اچھا یہی بات ختم نہیں ہوئی. کہا تمہاری زندگی میں مرضی کے عمل نہیں چلیں گے، ملنا تو تمہیں ہے، اگر دل سے ملو تو مزہ آئے گا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اپنی زندگی میں رب سے ملاقات کی خواہش ہو، اعمال صالحہ لے کے آنا. میرے محبوب نے اپنی بیٹی سے کہا تھا فاطمہ اعملی. نسبتوں پہ، بیعتوں پہ، ذاتوں پہ آ کے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ابا نبی ہیں تو چلے میرا سلسلہ چلے گا. اعملی، عمل کر کے آنا. کون سا عمل؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جس عمل میں رب کو منوانے کی صلاحیت ہو، اور وہ عمل کون سا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. کسی نبی کو بھی شریک کر کے، میرا جز، میرا حصہ بنا کے، میرے نور میں سے نور ثابت کر کے نہ آنا. پیغمبر کو بشر مان کے، مجھے نور اور اکیلا مان کے آنا، عمل کر کے آنا. اس عقیدے پہ ملاقات ہوئی تو کامیاب ہو جائے. ذات کا میٹر کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا بھی؟ یہ جی اپنے بھائی ورگا سمجھتے ہیں، مثلکم کہندے ہیں. اس بیچارے کو نا ذرا قرآن کھول کے ہاتھ لگوا دیا کرو، نظر نہیں آتا. تھوڑا آگے چلیے. دوسرا مسئلہ کہتے ہیں جی اچھا اگر آپ بشر ہیں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ میں نے پھر پوری دنیا کا سروے کیا، اور اللہ کا شکر ہے دنیا کے چند ملکوں کے علاوہ ہر ملک میں یار دوست ڈیلی کلاس فیلوز ہیں، اور میں ان لوگوں کو ٹیسٹ لگاتا ہوں جو نمائندہ ہوتے ہیں. چیک کیا کہ کوئی ایسا فرد بھی دنیا میں ہے، پیدا ہوا ہے، 7 بر اعظموں میں ہے، کہ محبوب کے پیدا ہونے پہ اسے خوشی نہ ہوئی ہو. میں نے تو نہیں ملے. ایتھے کو بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں ملا. آپ کو ملا ہو تو بتائیے گا. کیوں بھائیو؟ کوئی ایک آدھا ہی آدمی جنہوں آپ دے پیدا ہونے ٹینشن ہوئی ہوئے، مجھے نہیں ملا. لیکن ایک معاملہ ہے کہ جیسے خوشی تو مناتا ہے، میں ویسے نہیں مناتا. میری مرضی. کیوں میری مرضی؟ کہ میری مرضی اللہ کی محبت اور پیغمبر کی اتباع کے تابع ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اوے مومنو، میرے سے محبت بنتی ہے، میں نے پیدا کیا ہے. اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو. میں آپ کی اتباع کے اوپر آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس امید سے نہیں کہ لوگ وہاں بھی ہو جائیں. نو، آئینہ دکھا رہا ہوں، تصویر واضح ہو، لیجئے گا، نہ ہو چھوڑ دیجئے گا. میرے محبوب نے خوشی اور غمی معیاری دی ہے. بچہ پیدا ہو، بتایا کہ نہیں بتایا کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب نے گھٹی دی، ہم دیتے ہیں. آپ نے 4 گفٹ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے گھر بھیجے، ہم بھیجتے ہیں. مٹھائی کا ڈبہ، کپڑے کا سوٹ، کھڈونے، ایک پنگوڑا. بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ یہ نہیں بھیجے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جملے بھیجے تھے. بارک اللہ لک فی الموہوب رزقت برہ وبلغ اشدہ وشکرت الغائب. آپ نے گڑ دیا، کیا کہنا ہے؟ نام رکھیے، اچھا رکھیے، 7ویں دن عقیقہ کیجئے.
سر کے بال اتاریے، چاندی میں تول کے صدقہ کیجئے. بتایا سارا کچھ کہ نہیں بتایا؟ خوشی میں یاری. اور اگر غم آ جائے، یہی بچہ چلا جائے، بچہ چھوٹا ہے، جوان نہیں ہوا، آپ کا دل کرے تو جنازہ پڑھا دیں، نہیں دل کرتا تو رہنے دیں. آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کا 18 مہینے کا ہے، جنازہ نہیں پڑھایا. غم آیا ہے، آنسو بہے ہیں، محبوب روئے ہیں، آنسو کفن پہ گرے ہیں. صحابہ نے پوچھ لیا ہے وَأَنْتَ ذَلِكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ نے تو صبر سکھایا ہے. محبوب کہتے ہیں القلب یحزن والعین تدمع، دل ہے غم آ ہی جاتا ہے. اے پچھلے پاسے کوئی بیلی نہیں اپنے وہ بولن والے. دل میں دکھ آئی جاتا ہے، آنکھ کی جھیل بھری جاتی ہے، آنسو بہ ہی جاتے ہیں. ہم اپنے رب کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے جس سے رب ناراض ہو. لیکن ایک حقیقت ہے وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، ابراہیم آج تیری جدائیاں تیرے بابا کو دکھی کر گئی ہیں. غم بتایا، کہا من لطم الخدود وشک الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ٹینشن ملے، غم ملے، رب کچھ دے کے واپس لے لے، گریبان پھاڑے، چہروں پہ تھپڑ مارے، کپڑے اتارے اور جاہلانہ جملے کہے، رب کے شکوے کرے، وہ میرا نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. یہ ہے خوشی گھڑی میں یاری. آپ نے ایک ایک خوشی بتائی، طریقہ بتایا. سوچئے جو پیغمبر یہاں تک بتائے کہ استنجا کیسے کرنا ہے، وٹوانی کیسے کرنی ہے، پتھر کتنے استعمال کرنے ہیں، شرمگاہ کو کون سا ہاتھ لگانا ہے، کون سا نہیں لگانا، پہلے قدم واش روم میں کون سا رکھنا ہے، پڑھنا کیا ہے، نکلنا ہے تو قدم باہر پہلے کون سا رکھنا ہے، پڑھنا کیا ہے. جو کھانے کے گر سکھائے، بسم اللہ کے آداب سکھائے، جو اپنے پاس سے کھانے کا بولے، دائیں ہاتھ سے کھانے کا بولے. لوگوں ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی پوری کتب فقہ اور سارے چیپٹر بھرے ہوئے ہیں، آداب سکھائے. جو جمعے کے دن کے بھی آداب سکھائے اگر عید ہے تو. عید الفطر کا بتائے، جانا کس رستے، آنا کس رستے، پہلے کوئی رکعت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، تکبیر نہیں. 2 رکعت عید ہے، پھر خطبہ ہے، پھر زبر بدل کے تکبیریں ہیں. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ ہے، قربانی عید سے پہلے نہیں ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بکرے میں یہ نشانیاں یہ ہونی چاہیے، جانور میں یہ اصول، یہ ضابطے ہونے چاہیے، یہ شروط، یہ حدود، یہ قیود ہونی چاہیے. لوگوں عیدین کے بارے میں بتایا، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا بتایا. اگر یہ عید اتنی ہی اہم تھی جس کو جشن عید میلاد النبی جناب کہہ رہے ہیں، تو محبوب کم از کم کو اس کا ایک آدھا ٹائم، وقت، طریقہ کار ہی بتا جاتے، خود کر کے دکھا جاتے. کیونکہ محبوب پہ جو وہی آتی تھی اور آپ بولتے تھے وہ تولتے تھے. اگر یہ کوئی معیار ہوتا، دین کا حصہ ہوتا، بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم تک پہنچا ہوتا. اور اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو کم از کم امام ابو حنیفہ کے ہاں کوفے میں ہوتا. اگر یہ اتنی ہی بڑی تھی، امام مالک نے مدینہ میں منائی ہوتی، امام شافعی رحمہ اللہ نے مصر میں منائی ہوتی، امام احمد بن حنبل نے بغداد میں منائی ہوتی. لوگوں امام عبد القادر جیلانی نے، چلو باقی تو ساڈے نکلے، یہ تو اپنا ہی ہے نا، انہوں ہی کچھ ادھا نہ کیتا ہوں، کھیر والے پیر نے کیتا ہوں، لیکن ملیا نہیں. تو سونے اس وجہ تو اسی تیرے کہن تے تیرے انگو معاملے نہیں کری دے. باقی رہ گئی باتیں، اس وقت مدینے میں ڈنڈے بھی تھے، کپڑوں پہ ڈنڈے بھی تھے، سارا کچھ تھا، گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، سجائے بھی جا سکتے تھے. تیرا کی خیال ہے یہ چیزیں نہیں تھیں؟
اور باقی رہ گئی کہ سانو خوشی نہیں ہے گی، یہ ہم پہلے بات ذکر کر چکے ہیں لیکن پھر بھی سن لیں۔ اگلا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ جانا ہے کہ نہیں؟ آئے ہو اتنے تو نہیں بہ رہنا، جانا ہے نا۔ کسی اج ٹر جانا، کسی کل ٹر جانا۔ آدم سے لے کے جتنے بھی پیغمبر آئے رب نے بلائے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، واپس لایا جائے گا، موت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پر حق ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے جس کو موت نہیں، باقی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ میں کسی بے ادب دا نہیں کرنا، با ادب بزرگاں دا کرنا ہے، با ادب اعلیٰ حضرت۔ دنیا کہندی ہے کہ انہاں تو ود کے با ادب ترجمہ کسی نے کیتا تو میں وہی کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ شک نہ رہے، شک نکل جائے۔ 17 سے زیادہ مقامات پہ اعلیٰ حضرت نے انبیاء کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ حیاتی مماتی دا چکر اپنے گھر چ رکھے۔ میں کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، زبردستی کا سودا نہیں، کہتے جو مرضی رہنا آپ، کوئی زبان نہیں پکڑے گا۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، مناظر بن کے ڈنڈا سوٹا .com گالی والی یاروں کو نصیب ہو جو نکالتے ہیں، ہماری عادت نہیں ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ اچھا محبوب اس دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ کہندے جی پردہ فرما گئے۔ پردہ فرما کے کہاں گئے؟ پردہ کیا کیسے؟ انتقال فرما گئے۔ انتقال کیا ہوتا ہے؟ ہم چلے جاتے ہیں، زمین وہی پڑی رہتی ہے۔ پہلے میرے ابو کے نام تھے، اب ہمارے نام ہو گئی۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ تو جناب اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کل من علیہا فان، زمین پہ دھرتی پہ جو بھی ہے سب کو فنا ہے۔ محبوب دھرتی پہ تھے کہ نہیں؟ وہ تو ہے سمجھی، اے کی لکھ بیٹھے نے ترجمے، انہوں نے کوئی خاص مقصد ہونا ہے، اے نہیں ہونا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ نے بقا اسی کو لائق ہے۔ ہم نے کہا جناب ایک اور آیت آتی ہے قرآن میں 3 جگہ آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، نفس کا معنی اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ جان۔ تے سونے دا ایک نام رکھا جانے جہاں جانے جانا، اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے، چھپے ہوتے ہیں۔ پوری جہان کی جان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے جانا، آپ جان ہے، جی جان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اعلیٰ حضرت نے 2 دفعہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کی کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا کہندے تسی پہنچے نہیں، اعلیٰ حضرت بڑے ڈونگے بندے سی، وہ فرماتے ہیں کہ موت دا مزہ، رسگلہ سامنے رکھو، انگلی لا کے چکھ لو، تسی رسگلہ نہیں کھادا، شکل شیپ کے فرق نہیں آیا، تسی چکھ لیا کہ نہیں کھایا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو اللہ نے گزرنے ہی نہیں دیا جب تیسری جگہ لکھوا نہیں لیا کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ موت نہیں یقین آتا۔ انبیاء کے بارے میں اعلیٰ حضرت پہلا پارہ وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، پڑھنا ترجمہ، اور جب یعقوب کو موت آئی، تسی اعلیٰ حضرت لکھو تے بعد اسی کہیے تے موت آن لگ پائے۔ تیری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ، کچھ عدل کر، کچھ انصاف کر۔ تیرے گھر میں دال پکی ہو تو ماشاءاللہ بڑی کمال کی زبردست، میرے گھر میں پکی ہو تو پیٹ میں درد ہونے لگے۔ عقیدہ تو یہ ہے۔ وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، موت کا لفظ پیغمبروں کے لیے۔ کہندے جی یہ کو معنی ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا چلیے آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ان کو کہیے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مماتی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے پاکیزہ باادب کلم سے کنز الایمان میں یہ صدروں میں آیا، اور میرا مرنا، میرا
میرا جینا اور میرا مرنا. تسی مرنا کہو تے ادب، اسی کہیے تو مرنا پہ ہے. کہیں یار تسی نہ گستاخی کرتے ہو، تسی نبیاں نو مردہ کہندے جی. میں کہ سونے آجے مٹیریل گھروں کٹ دئیے تو تیرے کو بھی لب جاتے عقیدہ ہے ساڈا ہو تو گھر تواڈے پیا ہوئے تیارا حضرت دے بعد ترجمے تو بہترین کلام نہ ہوئے. اوَكَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. فلسطین سے گزرے جناب عزیر علیہ السلام گزرے، 19 بار تباہ و برباد ہو چکی، اس بار بھی برباد ہوئی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں، لوگ مرے ہوئے ہیں. کہنے لگے اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. یہ مری موری نو کداں چکو اللہ تو کداں انہوں جواؤ. اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ، پریکٹیکلی دسنے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ نے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انہیں مردہ رکھا 100 برس. مردہ 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 رکھا 100 برس. وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. جڑے کہندے سی جی نبی نو جو موت آوے گی نا ایویں چٹکا ہی ہوندا ادھر تو ادھر، بس ایویں ایک پل کی بات ہوتی ہے، 1-2 پل کی، پھر وہ وہی ہوتے ہیں. یہاں کیا کہہ رہے ہیں 100 برس مردہ رکھا 100 برس. میرے دوست مطلب یہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں ان کی وفات بھی ہوئی ہے. وہ وفات والا چیپٹر کتنے گیا، وہ دن کدھر گیا؟ میلاد والا تو ہے، یوم وفات کتنے ہے؟ بس اینا کو پوچھنا ہے. جنتریاں چ لکھیا سی 12 وفات، اے جڑا ہون 12 نو ہے اے کی ہے؟ اے جی پیدائش ہے. وفات کتنے ہوئی ہے لیکن پیدائش ہے. میں نے کہا چلیں پیدائش ہے پھر ایک اور کام کریں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے علم نشرح لک صدرک کا دم کر کے پڑھ کے ذرا دل کھول کے سننا. اتنے 25 شمالی چ کاکا جمیا ہوئے، وہ گھر کھڈونے شڈونے کپڑے شپڑے دنیا چیزاں مٹھائی کے ڈبے بھیج دیو تو جی اس دن کوئی کفن بھیج دو میں فیصلہ آباد ہوں 2-4 بھیج دوا، چنگا لگے گا؟ یہی کہو گے نا کہ پروفیسر صاحب کی ہویا جی بچہ ہمیں پیدا ہویا تسی مرن دیاں گلاں کر رہے ہو. جناب برا لگا ہے؟ ہاں بڑا برا لگا ہے جناب. آخر مرنا تو تھا ہی نا. میں نے تو لمبی سوچی ہے، نہیں اچھا کیا تو میرے یار ذرا مجھے بھی بتا. آپ جب پیدا ہوئے ہیں، پیدائش کا دن ہے، تو ہر گلی سجا کے شروع میں گنبد خضرا کیوں بناتا ہے؟ اللہ نے سب سے زیادہ تیری مسجدوں کے اوپر بنوایا ہے، عقیدہ میرا ہے. گنبد خضرا پیور 100% 100% وہابیوں کا عقیدہ ہے. کیوں؟ میں نے 100% پیور 100 کیوں کہا فیصد؟ کہ باقی پھر بھی حیاتی مماتی دے چکر چنے ساڑھے والے رولا اللہ دا شکر ہے اس کام چکو نہیں. کیا ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ کب سے ہوا ہے؟ پیدا ہوئے ہیں. اگر پیدائش کی بات کر رہا ہے، ولادت کی بات کر رہا ہے، میلاد کی بات کر رہا ہے، مکے میں پیدا ہوئے، مکے کی کوئی تصویر بنا، بیت اللہ کی تصویر لگا، مسجد حرام کا کوئی قبہ جو ہے وہ لگا، محراب لگا، کوئی برآمدہ لگا، کوئی ممبر لگا. لگانا ہے تو کوئی مینار لگا. تصویر بنانی ہے تو صفا کی بنا، مروہ کی بنا، یا پھر جو غار ہیرا کی بنا، غار ثور کی بنا، جبل نور کی بنا، یا جس جگہ آج وہ مکتبہ ہے وہ دی بنا لا. پیدا جو ہوئے ہیں نہیں جی میں تو یہی بناونا ہے. میں کیا اللہ نے پھر تینوں مرن نہیں دینا؟ کاغذ بھی تیرا، قلم بھی تیرا، پین بھی تیرا، ویلڈر بھی تیرا، سریا بھی تیرا، پیسہ بھی تیرا، ڈائیاں بھی تیریاں، تو ماشاءاللہ وہ ترخان بھی تیرے، بڑھاؤں والیاں کانڈیاں وہ بھی تیرے پیسے نہ لے کے سارا کچھ بنا کے اے جڑا اتنے کھڑا کیتا نا جی، اے عقیدہ میرا ہے کہ سونیا اے دے تھلے قبری. یہ عقیدہ وفات ہے. گنبد خضرا وفات کی علامت، پیغمبر کی قبر کی علامت، پیغمبر کے جسے اطہر کو مٹی میں دفنانے کی علامت، تدفین کی علامت، تکفین کی علامت، تجہیز کی علامت. یہ نظر نہیں آئی؟
سر پھڑ کے بہ گیا، کہندا یار یہ تو کدی سوچے ہی نہیں سی، تے سوچے ہی نہیں سی۔ عارف والا میں رات 2 بجے گفتگو ہو رہی ہے، کانفرنس کا سب سے بڑا مخالف تھڑے پہ بیٹھا ہے، صرف اتنے جملے سن کے بدلا، رب نے دل بدلا، الحمدللہ آخر وقت تلک کہتا رہا کہ آپ نے ہمیں جھوٹ پہ رکھا، واقعہ پیدائش کے دن پھر وفات کی چیزوں کی علامت کی بات کی، شب غسل ہے گل کر کر سب جنازوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں، بات خوشی کی ہے تو رونے کیسے؟ جناب قبر کی وفات کی یہ باتیں کیوں؟ وہ دن کون سا تھا؟ صرف اتنی کہوں گا کہ تو ریسرچ اسکالر بن کے کبھی تنہا ایک طالب علم اور استاذ بن کے سیرت کی وہ کتابیں تو پڑھ کے معلوم بیمار کب ہوئے تھے، یہ تو پڑھ وکیل سے لوٹے کیسے تھے، اتنا خود پڑھ لے کہ سر درد کیسے ہوا تھا، پھر یہ بھی پڑھ لے بخار میں کیسے بدلا تھا، پھر یہ بھی پڑھ لے کہ غشیاں کیسے پڑتی تھی، پھر یہ بھی پڑھ لے کہ دورے کتنے تھے، اور یہ بھی پڑھ لے کہ نوعیتیں کتنی سخت تھی، کتنے کنووں کے پانی لا کے مشکیزیں ڈالے جاتے تھے، میرے محبوب کو ہوش ہی نہیں آتا تھا، 17 نمازیں بھی ہوشی میں گزر گئی، اٹھایا گیا کندھوں پہ تو میرے محبوب کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے تھے، یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اور جب آپ کہہ رہے تھے رب اعینی علی سکرات الموت، اس کا ترجمہ کرنا کوئی دنیا کی کسی زبان میں، اللہ موت کی تلخیاں، موت کی سختیاں مجھ محمد سے برداشت نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری مدد فرما، لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات، میں رب کی الوہیت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ سکرات کی تلخیاں بڑی سخت ہے۔ یہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہم الرفیق العالی کیوں کہا تھا، کس نے کہا تھا، ہاتھ کدھر کو گیا تھا، روح پرواز کر کے کدھر گئی تھی، آپ کی نظر کہاں لگ گئی تھی، یہ تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کبھی چیپٹر کھول تو صحیح، کھول تو صحیح، پتہ چل جائے گا۔ اور اگر پتہ چل جائے تو میں اتنا کہوں گا اللہ تجھے نصیب کرے کہ آنکھ کھل رہی ہے، لیکن آنکھ اگر بند ہو تو دل بھی رات ہے، اصول کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا، اور دل تو اپنے شعر پہ غور کر رہا میرے محبوب میرے دوست۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے اور وہ دیتے نا بڑا ٹیڈو ہنس دینا، لکھ کے نا بینر پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایداں دا اسی ایک بھی لکھیا ہوندا نا، ساڈا ویسے لکھیا بھی بہت دکھدا ہے تو بولیا بھی بہت دکھدا، ساری انتظامیہ حرکت آ جاندی ہے کہ یوم وفات النبی نہ کتے لکھ دینا، اے نہیں ہونا چاہیے، چھپا لے جتنا چھپا، کہیں تو ملاقات ہوئے گی نا۔ الہاکم التکاثر، اوے بڑی کثرت ہے آج تیری، تجھے قبریں یاد نہیں رہی، حق یاد نہیں رہا، حتی زرتم المقابر، تیرا رب تجھے مار کے بتائے گا کہ موت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو مرنے نہیں دیا جب تک قلم سے یہ سارے ترجمے حق نکلوا نہیں لیا۔ اچھا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو میرے چاند ذرا اتنی پہچان تو کر، آنا ذرا میرے ساتھ مدینے چل۔ آج جو 12 حجروں میں حجرہ ہے، 2 حجرے نہیں، سیدہ زینب بنت خزیمہ آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ باقی حجروں میں جو آج پریشانی ہے، آج درد ہے، سارے خالی ہیں۔ حجرہ سیدہ عائشہ میں ساری گھر والی اکٹھی ہیں، اہل بیت جمع ہیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہے۔ تو نے تو کہا تھا ابلیس جو ہے وہ ٹینشن میں ہے، وہ رو رہا ہے، باقی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تیرا یہ فتویٰ پہلا بھی کہ میلاد کا منکر کافر کہاں گیا تھا، اب ذرا یہ بھی بولنا یہ فتویٰ لگایا کس پہ ہے تو نے؟ یہاں آ کے ابلیس رو رہا ہے، ظالم ظلم کی انتہا، لاپرواہی میں بولے ہوئے جملے۔ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں تیرا دشمن نہیں، لوٹا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو بھولا نہیں کہتے۔ یہ جو بیویاں رو رہی تھی، سیدہ عائشہ کے آنسو تھے، سیدہ حفصہ کے آنسو تھے، سیدہ جو ہے وہ زینب بنت جاش کے آنسو تھے، سیدہ جویریہ کے آنسو تھے،
سیدہ ام حبیبہ کے آنسو تھے، یہ سیدہ صفیہ کے آنسو تھے، سیدہ میمونہ کے آنسو تھے، سیدہ ماریہ قبطیہ کی حالت خیر ہو رہی ہے۔ میرے محبوب کے یہ جتنے رشتے میں آل ہیں، نوازے، کوئی بیچارہ ادھر گر رہا ہے۔ آج حسن بڑے پریشان ہے، محبوب گود میں کیوں نہیں لے رہے؟ حسین پریشان ہے، آیا ہوں، محبوب سینے سے کیوں نہیں لگا رہے؟ فاطمہ روئے جا رہی ہے، اور جب روح پرواز کی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی فاطمہ بولے کیا؟ یا ابتا الى رب عجابتہا، یا ابتا الى جبریل ننہا۔ ابو ہم آج جبریل کو بتاتے ہیں آج کے بعد زمین پہ میری ماؤں کے گھر نہ آنا، جن کو ملنے تو آتا تھا وہ آج یہاں نہیں رہے۔ کیا ہے یہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ حضرت سعید بن خدری، ابو سعید الخدری کہتے ہیں آپ آئے، منظر ہی کچھ اور تھا۔ آج مجھے اپنا بھی ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مدینہ میں سیاہیاں پھیلی ہوئی، غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جناب عمر غشیاں کھا کے گر رہے ہیں، ان کی ٹانگیں سہارا ہی نہیں دے رہی۔ کوئی کہیں گر رہا ہے، کوئی کہیں گر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پریشان ہے، کوئی کسی جگہ پریشان ہے، قبریں کھودی جا رہی ہیں، غسل دیے جا رہے ہیں، نہلایا جا رہا ہے، تکفیر کی جا رہی ہے۔ کبھی زندہ باپ کو کفن تو دینا، کبھی مٹی میں دفنانا تو صحیح، یہ لاد بنانا ذرا، سارا کچھ بنوا کے لکھوا کے کتابوں میں تحریر کر کے بیان کر کے منبر و محراب پہ اس بات کو چھوڑ کے تمہیں یہ جملے میں خیر سمجھی کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے کس کس کو ابلیس بولا ہے؟ میرے نبی کا کوئی یار نہیں چھوڑا، کوئی آل نہیں چھوڑی۔ کس مٹی سے بنا ہے؟ تیرا خمیر کیسا ہے؟ حضرات بات سمجھ آئے تو ساتھ لے جانا، نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ آگے چل رہا ہوں یہاں تک میرے محبوب کی نبوت سیرت۔ اگر تو نے ختم نبوت کو مانا ہوتا تو زندگی بھی ہے تو موت بھی لی ہوتی، ختم نبوت کو مانا ہوتا آرام لیا ہے تو قیام بھی لیا ہوتا، رکوع لیا ہے تو سجود بھی وہیں سے لیے ہوتے۔ تو نے کلمہ وہاں سے لیا ہے، نماز روزہ حج زکات وہ بھی میرے محبوب سے لیا ہوتا۔ تو نے لوکل یا ڈومیسٹک نہ بنایا ہوتا، مرضی کا نہ بنایا ہوتا۔ اور یاد رکھ قبر میں ایک سوال ہونا ہے، 3 سوالوں میں سے، من نبی ہو، تیرا نبی کون تھا؟ تیرا یارہ نے اہتمامہ کیتا غیب دی خبر دینے والا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والا۔ ساری زندگی لڑتے لڑتے گزر گئی، لیکن اتنی بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ غیب کے معاملے تیری میری نسبت سے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جو تیرے سامنے ظاہر ہے، بشر کے سامنے ظاہر ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، جو آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتی، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ جو تیرے سے چھپا ہوا اوجل ہے رب وہ بھی جانتا ہے، رب سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں، لیکن انبیاء کو کیا دیتا ہے؟ وہی بھیجتا ہے، جو نہیں جانتے ہوتے وہ بتاتا ہے، استفاء کرتا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ پوری کائنات کے علوم میں سے رب جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں سے تھوڑے سے علم کا احاطہ کر پاتے ہیں، سارے علوم ان کے پاس نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوال ہوتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں وہی آئے گی تو جواب دوں گا۔ قبر کے اندر پوچھا جائے گا من نبیک، اوے وحی کی خبر کس سے لیتا تھا؟ سونے کو کدی کوئی وحی دی خبر لئی ہو تے دسے گا نا۔ گل یاد ہے مینوں پنڈ دے نقشے تو تھوڑا تھوڑا یاد آن ڈیا کہ پچھلے سال بھی میرے علاقے چ کما ہے تے 2 شاپر ہاتھاں چ پھڑے نے تے ٹوری جان ڈئی سودے نے۔ میں کہا اماں جی یہ کی لے کے جا رہے ہو؟ کہندی پت سودے نے۔ ماں جی کدے کولوں لیندے جے؟ پت ماجے کولوں۔ میں کہ ماں جی ماجا کون ہے؟ پت تینوں نہیں پتا اس محلے چ رہنا؟ میں کہ نہیں ماں، آ کریانے والا او اگلی گلی چ نکرتے۔ میں کہ تسی سودے میٹرو چ لیا کرو، ایک چھت تھلے ساری دنیا جان دیاں چیزاں لب جاندیاں، بڑے بڑے مال بنے ہیں۔ میں نہیں جانتی تیری میٹرو شیٹرو نو، جن نے اماں نے کبھی میٹرو جا کے نہیں دیکھا انہوں کی پتا میٹرو شیٹرو کی ہے۔ سونے تو صرف نبی دیاں نعتاں پڑھیاں نے، تینوں محبوب دے فیصلے پسند ہی نہیں آئے جب تمہیں لیے ہی نہیں۔ کبھی کسی دستار سے لے لیا، کسی سرکار سے لے لیا، کسی دربار
مزار سے لے لیا، کسی مزار سے لے لیا، کسی امام سے لے لیا، کسی دائی مبلغ خطیب سے لے لیا، کہیں کسی کے ہاتھ پہ بیعت، کہیں کہیں گر گیا. جب تو رب کے در پہ آیا نہیں اور وحی کو لیا نہیں، محبوب سے ملا نہیں، تو نے جاننے کی کوشش نہیں کی. جب باری آئی حدیث کی، 1 سال میں تو نے ساری حدیث کی کتابوں پہ دورہ چلا دیا. تے جیڑے بیچارے 8 10 سال پڑھتے رہے انہوں نے کیا، انہوں نے پیار ہی نہیں، انہوں نے محبت ہی نہیں، انہوں نے عقیدت ہی نہیں. جنہوں نے لفظ کھنگالے، آ ملواؤں ان سے. قبر میں ختم نبوت، کون ہے تیرا نبی جن سے خبریں لیتا تھا؟ میں جی مرزا کو لیندا سا، فرشتے ہوا گرز ماریا جی جرا پولا کریا جی، دماغ دے سمجھ نہیں سی آئی. وہ میں جی عیسیٰ علیہ السلام سے لیتا تھا، عیسائی ہوں، اور جی میں یہودی ہوں، میں سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، میں ان سے لیتا تھا. تجھے نہیں پتا چلا تھا من نبیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ جس نے محبوب سے دنیا میں نہیں لیا نا، وہ بھی محروم رہے گا. اگلے آخری مراحل اور ختم نبوت قیامت کے دن 5-4 مرحلے آپ علماء سے سن چکے ہیں، میں اس کو ذرا ریویو کرنا چاہتا ہوں. ایک مرحلہ ہے شاف معاشر کا. پوری دنیا میں کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ شفاعت کرے. معاشر کی اجتماعی سفارش، ایک نبی، ایک امام، ایک ہستی، مقام محمود اللہ کے عرش کا پایا، وہاں پہ لمبا سجدہ. دنیا دھکے کھا کے آدم سے عیسیٰ تک جا چکی، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوئی. آج ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی اور ہے امام تو دکھا دے، اگر نہیں تو ہماری دعوت اتنی ہے، شاف معاشر کا مرید بن جا یار، لفظاں چ نہیں، پریکٹیکلی. ایک اور مقام ہے ساقی کوثر. جب حساب و کتاب شروع ہو گیا، اب فیصلہ کیا ہے؟ پانی پیو. اور موڈ ہے نا پینے کا؟ یہ تھک گئے جی، کوثر کے جام پینے ہیں نا انشاءاللہ، محبوب نے پلانے ہیں. اور یہ اتھارٹی بھی اللہ نے صرف ایک ہستی کو دی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ محبوب آپ کا کام ہے. بڑے بڑے لوگ آئیں گے پینے، آزاد چمک رہے ہوں گے. اللہ کرے تجھے بھی ملے مجھے بھی ملے. تیری میری کوئی دشمنی؟ اللہ دلوا دے، محبوب پلا دیں، اور کیا چاہیے. 50,000 سال کا دن ہے، پیاس ہے. مگر میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیں. کچھ لوگ، فرقے کا نام نہیں ہے، کچھ لوگ آئیں گے آزاد چمک رہے ہوں گے، محبوب پانی بھریں گے، رب دیوار درمیان میں حائل کر لیں. آپ کہیں گے رب امتی رب امتی. اللہ کہیں گے محبوب آپ کو نہیں پتا آپ کے آنے کے بعد، وفات کے بعد ماذا سبادت انہوں نے کیا کیا تھا. جو کرتے ہیں ذرا آپ بھی پوچھ لیں، میں بھی پوچھ لوں، اپنے نفس سے پوچھ لیں، اپنی جان سے پوچھ لیں. کتنی بدعات، خرافات، رسومات، عید کے نام پہ، پیدائش کے نام پہ، خوشی کے نام پہ، ولادت کے نام پہ، میلاد کے نام پہ، میٹھی سنتوں کے نام پہ جو کچھ کیا ہے نظر ثانی کر. اور آخری گزارش یا سلام. آپ سن رہے تھے نا کہ جنت کھلنی ہے، بند کی جائے گی. دنیا میں جنت کئی دفعہ کھلتی ہے. جب جب بندہ وضو کر کے دعا مانگتا ہے جنت کھلتی. عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، خامن کی عدم موجودگی میں اپنے وجود کا خیال رکھتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے. آ جائے تو اس کی فرما برداری کرتی ہے، رب اس کے لیے بھی جنت کے در کھولتے ہیں. رمضان آتا ہے جنت کھلتی ہے. قیامت کے دن جنت بند کر دی جانی ہے. کھلوانی کس نے ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے، پتا کر لیں ذرا، صرف اتنا پتا کر لیں. کیونکہ میرا ننیال بریلوی ہے، تو میں جامع سلفیہ سے پہلی دفعہ داخلہ لینے کے بعد جب بتانے گیا، سیدھا چٹا ننگا سارے نے کہہ دیتا سی، او ہو اے منڈا تے بے پیرا ہو گئے. ددیال کو ملنے گیا، دیوبندی تھے، انہیں چٹا ننگا سیدھا لفظ بولے، وہ بد مذہبہ ہو گئے ہیں. یاروں کو ملنے گیا، شیعہ تھے، کہنے لگے بے امامہ ہو گئے. 6 سال جامع سلفیہ میں یہ جو مذہب والے ہیں، یہ جو اماموں والے ہیں، یہ جو پیروں والے ہیں، ان کی طرف سے مباحثے مناظرے کرتا. اللہ تعالیٰ نے حجاز بھیج دیا، مکے گیا، زمزم کا پانی پیا، پہلا گھونٹ منہ کو لگا کے دعا یہ کی، اللہ تیرے محبوب نے کہا زمزم جس لیے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے.
اللہ قیامت کے دن محبوب کیا تو کوثر پلا دینا پیاس نہ لگے. مدینے پہنچا روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھا ایک دعا کی اللہ تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو کہتا ہے جنت میں جو مانگو گے ملے گا میں مانگنے لگا ہوں دینا تیرا کام ہے. اللہ میرے ددیال نے بولا تھا بد مذہب ہے ننیال نے بولا تھا بے پیرا ہے اور یاروں نے بولا تھا یہ بے امامہ ہے. اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ میں تیرے محبوب کے منبر اور روزے کے درمیان جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجھے دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ ملا دینا جن کے امام نے جنت کھلوانی ہے. مجھے ددیال ننیال سسرال کا کوئی وزن نہیں ہے. میں نے قبر میں اکیلے جانا ہے. لوگوں پھر پڑھنا شروع کیا. لوگ پڑھتے ہیں ڈگریوں کے لیے. میں نے ڈگری کے لیے نہیں پڑھا کبھی. گولڈ میڈل ہے ایک سے زیادہ ہے یونیورسٹی کی یونیورسٹیاں ٹاپ ہیں. کوئی فخر کی بات نہیں. فخر اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ قرآن کی سند پہ حفظ پہ. ان چیزوں پہ کچھ نہیں ملنے والا دنیا میں رہ جانی ہے. ساتھ جس نے جانا ہے وہ کچھ اور ہے. اور پھر جب آیا نا اس میدان میں پڑھنے لگا 6 سال 94 سے لے کے 99 تک سارے فقہا کی زندگیاں پڑھی اصحاب کی زندگیاں پڑھی سیرت کو کھنگالا ایک ایک امام کی حیثیت کو مقام کو مرتبے کو رتبے کو پڑھا کہ جنت کس نے کھلوانی ہے. آخر جس نتیجے پہ پہنچا وہ نتیجہ سامنے رکھا ہوں پوری کانفرنس کا نچوڑ ہے. بھائیو یہ تو آپ نے سنا ہے کہ جنت محبوب کھلوائیں گے لیکن ممکن ہے کوئی اور بھی نالا آ کے تکا تو کلوا دے کہہ دے. اچھی طرح سن لو اللہ نے جنت کے بڑے سارے پاس ورڈ رکھے ہیں. جب جنت بند ہو جائے گی تو میرے محبوب کا سب سے پہلے چہرہ فیس لاک رب نے جنت کے دروازے پہ لگایا ہے. موبائل چ فیس لاک ہے پتہ کر لیو کداں لگتا ہے جنہوں نے نہیں لایا. فیس لاک محبوب کا جب تک چہرہ جنت کے سامنے نہیں آنا اجازت ہی نہیں ہے کہ دروازہ کھلے. اور دوسرا اللہ نے لاک لگایا ہے پاس ورڈ لگایا ہے فنگر پرنٹس کا کہ میرے محبوب دایاں ہاتھ 5 انگلیاں دروازے پہ دستک دیں گے. ہاتھ لگا فنگر پرنٹ لگے جب چہرہ سامنے آ کے ہاتھ ٹچ کرے گا محبوب کے فنگر پرنٹس آئیں گے اندر سے آواز آئے گی من بالباب. دروازے پہ کون ہے. پھر تیسرا پاس ورڈ اللہ نے کوڈ لگوانا ہے جو جنت کا کوڈ رکھا ہے وہ محبوب کی وائس آپریٹنگ سسٹم ہے. ہمیں کوئی کوڈ دے دے لگا لیں لگ جاتا ہے دوسرے نے لگا لیا. اللہ نے کہا نہیں محبوب سارا جہان بھی آ جائے جب تک آپ اپنی آواز میں نہیں بولیں گے جنت نہیں کھلے گی. میں نے اپنی آواز میں کیا بولنا ہے پاس ورڈ کیا ہے. جنت کے دروازے کتنے ہیں اور اللہ نے حرف بھی 8 رکھے ہیں کہ محبوب بول لو انا محمد انا محمد. حرف کی نہیں ہے. انا میں 3 محمد میں 5 ایم ڈبل ہے درمیان والا میم ڈبل ہے میم ہا میم میم دال 8 حرف میرے محبوب نے اپنی زبان سے بولنے ہیں. تو کہا جانا ہے یہی تو پاس ورڈ تھے اسی کا تو حکم تھا. جنت کھلے گی محبوب لواء الحمد کے نیچے ساتھ لے کے وہ مقام وسیلہ پہ جا کے وہ جنت میں جنت الفردوس میں پہنچ کے لوگوں رب کا دیدار رب کی رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ امام الانبیاء خاتم النبیین ختم نبوت شفاعت کے میدان میں بھی کوثر کے میدان میں بھی جنت کھلنے کے میدان میں بھی اگر رب نے مہر نبوت اگر کسی کی ختم نبوت کے طور پہ لگائی ہے تو محمد الرسول اللہ. قبر میں رکھی تو محمد الرسول اللہ. زندگی میں رکھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اگر ان تصریحات کی کچھ سمجھ آئی ہے تو بسم اللہ. نہیں آئی تے اللہ دی سپرد. اس گل تے گل مکاؤن لگا بس تے چڑھیا تو میں پھکیاں دا بڑا مخالف سا. میں نہیں سی ماندا منجن منجن پھکیاں شکیاں. چڑھدے ایک بندے نے پھر بیگ رکھیا جی چولی چ تے کہن لگا جی 2 منٹ باؤ جی. دتیاں آوازاں آئے فائدہ 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 فائدہ.
बस चो किसी ने लई ना। वो तेरे वर्गे बड़े आए, कहता यार कुछ तो है, मैं तुहाडे कोल टुर के आया, बना के लिया, कोई कदर करो, कोई 10 रुपए बटा दो। सारे चुप। आखिर उन्हें एक जुमला बोलिया, कहने लगा सुनो, अल्लाह ना करे राती बराती किसी दराड़े पीड़ पै जाए, कोड़ से तकलीफ हो गए, 5000 का नोट भी इकट्ठा करके दोगे, फायदा नहीं होना, लै जाओ कितने चूंडी की जरा रखा जाए, कोई सुकून हो जाए। नहीं चंगा लगता ना तो ठीक है, कोई गल नहीं, लेकिन जाके घर कितने गुठे रख दिया जे फकीर की तकरीर में, तो जिंदगी इंशाअल्लाह जिहड़ियां बुनियादां ने वाज़े हो जाएंगी। कौन सी बुनियादें? खुलासा कि दुनिया में आप पैदा हुए हैं, आप बशर हैं, आपका ओहदा यह है कि आप रसूल हैं, आप रब का नूर या जुज़ या हिस्सा नहीं है, आप अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए तो वफात भी हुई है। ईद मिलाद नबी को मेरे महबूब ने अपनी जिंदगी में किसी एक असर या उसूल के तहत भी ना मनवाया है ना मनाया है, और फिर कब्र में भी नाम उन्हीं का और माशर के मैदान में शफाअत उनकी और कौसर के जाम उनके और जन्नत के खुलवाने के काम उनके। अगर ये अच्छे लगते हैं तो यही सीरत है, यही दावत है। अंगूठे तो सब चूम लेते हैं, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। अकूल कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।